اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 12 اور 13 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتایا جو مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے تصور کر لیا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور وہ یا تو قتل کر دیے جائیں گے یا قید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ تو ان کے جو گمان ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے دل میں جو گمان ہیں یہ برے گمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واپس نہیں آئیں گے، تو یہ برا گمان جو ہے تمہارے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں اتنا شیطان نے سجا دیا کہ یہ یہی چاہتے تھے کہ یہ مسلمان آئیں نہ۔ تو اللہ نے فرمایا تم تو ہلاک ہونے والے قوم ہو، اور اللہ نے ساتھ اگلی آیات میں بتا دیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے یا جو بھی ایمان نہیں لائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے بل ظننتم، بلکہ ظننتم یعنی گمان کر بیٹھے تم، ان لن ینقلب الرسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں آئیں گے، والمومنون اور مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، یعنی وہ مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز واپس نہیں آئیں گے الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، ابداً یعنی کبھی بھی، یعنی کبھی بھی وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے نہیں۔ یہ تمہارا گمان تھا۔ وَزُيِّنَ اور اس گمان کو زینت دی، ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دلوں میں یہ بات بہت اچھی لگی، یہ بہت اچھا لگا کہ یہ ایسا ہو جائے۔ وَظَنَنْتُمْ اور گمان کیا، ظن السوء برا گمان، اور تم نے یہ سارا برا گمان کیا، برا خیال کیا۔ وَكُنْتُمْ اور تم ہو قوماً ایسی قوم، بورا تباہ ہونے والی، ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ اور جو نہیں جو ایمان نہیں لاتا باللہ اللہ پر، ورسول ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا پس بے شک ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو بھڑکتی ہوئی آگ اللہ فرماتا ہے ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ تو گویا اس آیت، ان دونوں آیات میں ارشاد ہوا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول
والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ تم تو خیال کر بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے لوگ ہرگز واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے اپنے گھر والوں کے پاس، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم نے بہت برا گمان کیا، اور تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والی قوم۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بے شک ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ غور کریں کہ منافقوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، مشرکین مکہ انہیں قتل کر دیں گے یا انہیں قید کر لیں گے۔ ان کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ یہ واپس نہ آئیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہی نہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے، اس لیے یہ لوگ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمان صحیح سلامت واپس آ گئے تو یہ منافق اندر سے بہت پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جھوٹے بہانے بنا کر معافی مانگتے رہے۔ ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور ایسے تمام لوگ مشرکین اور منافق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جہنم کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اصل میں یہ لوگ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد نہیں کرے گا۔ دل سے یہ لوگ مسلمانوں کی تباہی کے منتظر تھے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ یقین بٹھا دیا تھا کہ مسلمان اب واپس آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ منافقوں کے دلوں میں شیطان نے مزین کر دیا تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے اور اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، جنگ وہ ٹھیک ٹھاک لڑ سکتے ہیں، ان کے حلیف بھی بہت ہیں، اور ضرورت پڑے تو حلیفوں کو بلا بھی سکتے ہیں۔ منافقوں نے اپنے دل سخت کر لیے اور انہوں نے اپنے دل میں فساد بھر لیا، اس لیے یہ لوگ مستحق عذاب ہو گئے، ہلاکت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور منافقوں کو کھلم کھلا پیغام دے دیا کہ تمہاری کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ پیغام آج اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو کامیاب ہو، ورنہ آگ میں جلنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں سے اور منافقوں کی جو چالیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔